نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے آپ پہلے یہ سن چکے ہیں کہ ادارہ صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر صاحب لاہوری، جو انہوں نے 5 سال قبل کہا تھا اور پھر اس کی وضاحتوں میں جو کچھ کہا، اور اس کے بعد پھر ایک شرعی فیصلہ نامی تحریر بھی آئی، ویڈیو بھی آئی۔ آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو کلپ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، علمی بات کی جائے، دلائل دیے جائیں۔ تو میں بنیادی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ 2020 میں پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پر آیا، اس وقت خاموش نہیں بیٹھے، ان کے لیے تحریر بھی اور تقریر بھی دونوں طرح سے بات کی گئی، فتاوی شائع ہوئے، کتابی شکل میں آئے، بھیجے گئے، منظر عام پر لائے گئے، اور اس درمیان مسلسل یہ بات دہرائی جاتی رہی کہ 1400-1500 سال میں کسی نے ایسے لفظ نہیں کہے جو ڈاکٹر لاہوری صاحب نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے کہے۔ وہ شرعی بے ادبی بھی ہیں، گستاخی بھی ہے، اور ان پر کیا کیا اس پر حکم لگتا ہے علماء نے تحریریں باقاعدہ تیار کی۔ شرعی فیصلہ آنے کے بعد راولپنڈی سے حضرت علامہ صاحبزادہ سید حبیب الحق شاہ صاحب نے روبرو ہو کر فیصلہ سازوں سے گھنٹوں دلائل پر بات کی، اور فیصلہ سازوں میں سے جن لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی قابل مواخذہ، قابل گرفت اور شرعی بے ادبی والی باتیں ہیں، مگر انہوں نے تسلیم کرنے کے باوجود، وعدہ کرنے کے باوجود جو تحریر دینی تھی، جو اعلان کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آستانہ عالیہ گولڑہ شریف سے پیر صاحبان کی ایما پر ایک تحریر سوشل میڈیا پر پیش کی گئی، 176 صفحات کی۔ اس میں 45 سوال قائم کیے گئے، وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، مگر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں کمرے میں بیٹھ کر کلپ کھیل رہا ہوں۔ تو میں واضح کر دوں، میرا مقصد خیر خواہی ہے، تضحیک و تحقیر میرا مقصد نہیں، کیونکہ میرے لیے یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی ذاتیات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ میری ذاتیات کے بارے میں کلپ بنائے گئے متعدد مرتبہ، جو کچھ جس نے چاہا کہا، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ میں نے سب اللہ تعالی کے سپرد کر دیا کہ وہی منتقم حقیقی صحیح بدلہ لینے والا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اپنے کسی میڈیا ٹیم کے بھی کسی فرد کو اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ پر لگائے جانے والے بہتانات یا جو گالیاں دی گئی ہیں ان کا کوئی جواب دے۔ اور اب بھی یہ جو پیش کر رہا ہوں،
یہ وہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا اصل اختلاف کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف خیر خواہی کی بنیاد پر لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو دعوت حق جنہوں نے شاید بے توجہی میں یا کسی اور طرح اس شرعی فیصلے پہ دستخط کیے ہیں، یہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا اختلاف کن بنیادوں پر ہے اور کیوں ہے۔ اس فتنے کا آغاز ڈاکٹر لاہوری صاحب کے سخت دل آزار، گستاخانہ اور شرعی بے ادبی والے جملے سے ہوا جب انہوں نے یہ کہا۔ ان کے الفاظ سنیے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ مطالبہ فدق، باغ فدق، اس کا پس منظر یہ تھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے پیش نظر صرف ایک نص قرآنی آیت تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حدیث پاک سننے سے قبل سیدہ پاک کا مطالبہ فرمانا بموجب آیت عموم قرآنی پر عمل تھا، جو مقتضائے شریعت ہے اور واجب ہے۔ یاد رکھیے، وہ واجب۔ صاحب فواتح الرحموت وہ یہ فرماتے ہیں کہ قبل حصول مخصص عموم پر عمل واجب ہے، اور اس اصول کی دلیل یا نظیر کے طور پر مطالبہ فدق کو بطور استشہاد یعنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے عدم سماع مخصص، کہ جو مخصص حضرت ابو بکر نے ان کو سنائی، مخصص کا مطلب جو خاص کرتے، جو سنایا اس سے سیدہ پاک اس سے پہلے آگاہ نہیں تھی۔ آپ کو آسان کر کے کہوں، حضور سفر بھی فرماتے تھے، لوگوں کے درمیان بھی ہوتے تھے، تو سیدہ پاک کو ہر جملہ ہر لفظ تو نہیں پہنچا، وہ پوری طرح نبی پاک کی تمام باتوں سے آگاہ نہیں تھی کہ کس وقت کہاں کیا فرمایا، تو انہوں نے یہ بات اس سے پہلے نہیں سنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ شیخ الاسلام امام اکمل الدین البابرتی انہوں نے بھی لکھا ہے، الردود والنقود کتاب کا نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں فقہاء اسلام نے صراحت فرمائی ہے، اور یہ بات ہر صاحب علم جانتا ہے کہ نظم قرآن عموم کے لیے ہی ہے، الا یہ کہ کوئی مخصص آ جائے، اور جب تک مخصص نہ آ جائے یا جب تک مخصص کا علم نہ ہو، عموم قرآن پر عمل واجب ہے۔ جس چیز کو واجب مانا گیا، اب اس کے بارے میں پہلا سوال، قبل حصول مخصص مطالبہ فدق بنص قرآنی تھا،
نص قرآن کے مطابق کیے جانے والے مطالبہ فدق پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی، خطا پر تھی، اور پھر کہا غلطی ہو گئی شرعاً، یہ ان کا کہنا کیسا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ عموم قرآن کے مقتضا پر عمل کے ساتھ ساتھ مسئلہ فدق کے حوالے سے تصریح بھی موجود ہے، یعنی کسی ایک صحابی نے بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے عموم سے استدلال کا انکار نہیں کیا۔ کشف الاسرار میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل جس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی، خطا پر تھی معاذ اللہ، اپنی تصویب و تجویز کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اجماع سکوتی سے بھی مؤکد ہوا۔ اب سوال نمبر 2، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے جس مطالبہ فدق کے ثواب یعنی صحیح درست ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع سکوتی ہوا، اس مطالبہ کی وجہ سے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو یہ کہنا کہ خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی، خطا پر تھی معاذ اللہ، شرعاً کیسا ہے؟ ایسا نہیں کہ عموم قرآنی سے استدلال والی بات ڈاکٹر صاحب کے علم میں نہیں تھی، بلکہ وہ خود اپنے ایک دفاعی خطاب میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کو عموم قرآن پر عمل جاننے کے باوجود خطا پر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب تیسرا سوال، مطالبہ فدق قبل حصول مخصص تھا اور بنص عموم قرآن تھا، اور یہ بات ڈاکٹر صاحب بھی جانتے تھے، تو ان کا یہ سب جاننے کے باوجود سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے مطالبہ فدق کے ضمن میں یہ کہنا خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی، خطا پر تھی معاذ اللہ، شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 4، ڈاکٹر صاحب کا سیدہ کونین رضی اللہ تعالی عنہا کے قبل حصول مخصص عموم قرآنی پر بمقتضائے شریعت عمل کو عرفاً نامناسب لفظ مانگ رہی تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کو سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے لیے استعمال کرنا، جبکہ ہمارے عرف میں یہ الفاظ بہت نامناسب بلکہ انتہائی نامناسب مفہوم کو شامل ہیں، یہ الفاظ بتکرار یعنی بار بار اور خطا کو ساتھ ذکر کرنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 5، قبل حصول مخصص عموم قرآنی پر عمل جس کے حق و ثواب ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع سکوتی بھی ہو چکا، ایسے عمل کو معصیت کے ضمن میں خطا کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 6، ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ معصومیت کے تحفظ کا کہہ کر قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کی وہ عبارت جس میں امکان خطائے معصیت کا ذکر تھا، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وقوع خطا کا قول کرنا
مذکورہ وجوہات کی بنا پر ان کے مخترعہ اصول کی بنا پر وقوع خطائے معصیت کو، یعنی مخترع اصول جو انہوں نے خود اختراع کیا، نکالا کہ وقوع خطائے معصیت کو مستلزم ہے، لہذا سیاق و سباق اور تحفظ عقیدہ معصومیت کی صراحت کے ضمن میں یہ کہنا خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں، شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 7، ڈاکٹر صاحب نے اپنے بھائی کے رسم قل کے خطاب میں جو سوئم کے لیے اجتماع تھا، اس میں اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت پیر صاحب گولڑہ شریف کا امکان خطا اور ڈاکٹر صاحب کا وقوع خطا مختلف ہے۔ انہوں نے کہا، جو تشریح میں نے کی ہے پیر صاحب نے 50 مرتبہ اس سے آگے بڑھ کے کی ہے، یعنی میرے لفظ نرم ہے، ان کے گرم ہے، اور میرے نرم بھی آج پچھلوں کو برداشت نہیں ہو رہے۔ اور اسی بیان میں یہ بھی تسلیم کیا کہ جس امکان کا ذکر حضرت پیر صاحب نے کیا وہ خطائے اجتہادی نہیں، مطلقاً خطا ہے، اور یہ بتکرار کہا۔ پیر صاحب نے خطا اجتہادی کی بات نہیں کی، پیر صاحب نے مطلقاً خطا کی بات کی ہے، مطلقاً خطا۔ اور پھر چند ہفتے بعد اسی بھائی کے چہلم کی تقریب میں دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ کوئی ملعون لوگ مطلقاً خطا کہہ رہے ہیں، وہ تو کردار کی معاذ اللہ خطا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ان جملوں کے حوالے سے کیا شرعی حکم لگتا ہے؟ کیا کسی کو امکان خطائے معصیت ماننے پر ملعون کہا جا سکتا ہے؟ اور تعریضاً و اشارتاً ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے حضرت پیر صاحب کے امکان خطا کو خود مطلقاً خطا کہا، اور مطلقاً خطا کے ضمن میں کردار کی خطا کا امکان بیان کیا، اور مطلقاً امکان خطا کہنے والوں کو ملعون قرار دیا، جبکہ حضرت پیر صاحب کے بیان کردہ مطلقاً امکان خطا کا وقوع متعین کرنے کے لیے ایک جھوٹ قاعدہ گڑا، کیا ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، اور امکان اس کی فعلیت دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیا ڈاکٹر صاحب کے ان تمام بیانات اور ان کے نتائج کے بے ادبی و گستاخی ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ ان بیانات کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوال نمبر 8، ڈاکٹر صاحب نے اپنے قول خطا کو واپس نہ لیے جا سکنے کی یہ وجہ بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب یعنی ان ڈاکٹر صاحب کے نزدیک سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حق پر مان لینے سے ان کے نزدیک یعنی ڈاکٹر صاحب کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آتی ہے، تو کیا ان کے نزدیک سیدہ پاک کو خطا پر ماننا ضروریات دین میں سے ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کو خطا پر نہ ماننے کو کفر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جس بات سے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آئے وہ کفر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عموم قرآنی پر مقتضائے شریعت کے مطابق مطالبہ فدق کو عقیدہ ختم نبوت کا معارض قرار دینا شرعاً
کیسا ہے؟ سوال نمبر 9، جب ڈاکٹر صاحب سے مطلق خطا پر مواخذہ ہوا تو بہانہ تراشنے لگے کہ ان کی مراد خطائے اجتہادی تھی، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک خطائے اجتہادی عقیدہ معصومیت کے منافی ہے ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بار بار یہ کہنا کہ انہوں نے عقیدہ معصومیت کے تحفظ کے لیے مطلق خطا کا قول بمعنی خطائے اجتہادی کیا ہے، اسے کیا کہیں؟ کیا تسامح، جہالت یا دجل یا فریب، کیا کہا جائے؟ سوال نمبر 10، مطالبہ فدق کی دلیل غیر مشترک المعنی نص واحد کا عموم تھا۔ بعد ازاں اس مطالبے کے صواب یعنی درست ہونے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع سکوتی بھی تھا، اور چونکہ ایک ہی نص تھی لہذا اجتہاد کی ضرورت تھی نہ اجتہاد ممکن، تو اس مبارک و مقتضائے شریعت عمل کو امکان خطائے معصیت کے سیاق و سباق میں ابتداءً مطلق خطا کہنا، پھر بعد مواخذہ توبہ و رجوع کے بجائے اس مطلق خطا کو خطائے اجتہادی کی تعویل میں لپیٹنا، جبکہ اجتہاد ممکن تھا نہ اس کی ضرورت، یہ سب کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 11، کسی واقعی اجتہادی مسئلہ میں خطائے اجتہادی کا قول بھی ضرورتاً اور صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب اس ہستی سے یا اس ہستی کا دفاع مقصود ہو جس کے لیے یہ قول کیا جا رہا ہے، جیسا کہ مسئلہ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے دفاع کی غرض سے، اور یقیناً وہاں اطلاق درست کہ اجتہاد پایا بھی گیا اور تحفظ عظمت ہی مقصود ہے۔ فدق میں ڈاکٹر صاحب نے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جو یقیناً حق پر ہیں، ان کے دفاع کا بہانہ بنا کر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا پر وقوع خطا کا اطلاق کر دیا، اور اس سے یقیناً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ ہی دفاع مقصود تھا اور نہ ہی ان کی عظمت کے تحفظ کا کوئی پہلو مقصود تھا، بلکہ ایک غیر مجتہد فیہ مسئلے میں سیدہ پاک عموم قرآنی پر بمقتضائے شریعت عمل فرما رہی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وہ بھی حق بجانب تھی اور حدیث سن کر قبول فرما کر حق بجانب ہی رہیں۔ دفاع سیدنا صدیق اکبر کے بہانہ بنا کر سیدہ پاک کو عموم قرآنی پر عمل کی وجہ سے بلا جواز و خلاف شریعت خطا پر کہنا اور بتکرار کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 12، ڈاکٹر صاحب معصوم کا مطلب وقوع خطا فی التعبیر بعدم البقاء ہونا متعین کر رہے ہیں، سنیے۔ تو معصوم کا مطلب کیا ہوا کہ تعبیر کے اندر خطا کا وقوع جس پر بقا نہ رہے، وقوع ہو اور فوراً اس کے بعد مسئلہ ختم ہے۔ معصوم کا یہ مطلب و تعریف خلاف واقع و بے ادبی پر مشتمل نہیں ہے کیا؟ اور یہ شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 13، محفوظ کی خود ساختہ تعریف۔ ڈاکٹر صاحب محفوظ کا مطلب صدور خطا بعدم البقاء متعین کرتے ہیں اور اس تعریف پر حصر کرتے ہیں اور لفظ ہی کے ساتھ کہتے ہیں، سنیے۔
محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے. محفوظ کا یہ مطلب و تعریف خلاف واقع و بے ادبی پر مشتمل نہیں ہے کیا؟ اور ایسا کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 14. ڈاکٹر صاحب، غیر معصوم کے لیے قول وقوع خطائے اجتہادی کو توہین سے مبرہ قرار دیتے ہوئے خطائے اجتہادی کا معصوم کے لیے بھی پایا جانا بیان کرتے ہیں. سنیے. محفوظ کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے؟ جب حدیث میں معصوم کی طرف بھی، آیت میں معصوم کی طرف بھی ہے اس اجتہادی کے لحاظ سے، تو محفوظ کی طرف کیسے بنے؟ اس کے بعد محفوظ اور معصوم کا فرق حصر کے ساتھ متعین کرتے ہوئے کہتے ہیں. فرق میانے محفوظ و معصوم آست. محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ کہ معصوم را ارتکاب گناہ نبوت، معصوم را ارتکاب گناہ، کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی، اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود. یہاں لفظ خطا بھی نہیں، لفظ گناہ ہے. بات کس کی ہے؟ محفوظ کی. محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت، یہ نہیں کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں. نادر نادر نادر. اب 1000 دن میں سے ایک دن بھی نادر ہی ہے، 5 دن بھی نادر ہی ہے. اچھا جی، محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن او را بداں گناہ اصرار نہ باشد. گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اصرار نہیں ہوتا. یہ تعریف ہے محفوظ کی. محفوظ کی حصر کے ساتھ ایسی تعریف کرنا جس کے مطابق 1000 دن میں سے ایک دن یا 5 دن گناہ بعدم الاصرار ہونا بیان کیا جائے، خلاف واقع و بے ادبی اور گستاخی پر کیا مشتمل نہیں ہے؟ اور ایسا کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 15. امکان، وقوع، دوام اور ضرورت کو مستلزم. امکان خطا کو وقوع خطا کا مستلزم جاننے سے غیر معصومین، یعنی وہ ہستیاں جن کے لیے امکان خطائے معصیت ہوتا ہے، ان کے تناظر میں کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں؟ کیا یہ منجر الی الکفر نہیں؟ سوال نمبر 16. یہ غیر شرعی، گستاخانہ اور جھوٹا نظریہ کہ امکان خطا وقوع خطا کو مستلزم ہے، چونکہ اصلاً ناپید ہے، اس لیے اس کے بیان کو نقل یا خبر نہیں کہا جا سکتا. حقیقت حال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وضع و اختراع ہے، لہٰذا ان کی جانب سے انشاء ہے. اب اس بے بنیاد اصول کے منجر الی الکفر ہونے کا حکم واضح اور قائل پر لگے گا یا نہیں؟ واضح بنانے والا، قائل کہنے والا. سوال نمبر 17. ڈاکٹر صاحب کے اختراعی اصول امکان خطا وقوع خطا کو مستلزم ہے کا مقتضا یہ ہے کہ ہر غیر معصوم بشمول صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سب سے ماضی میں جس خطائے معصیت و گناہ کا امکان تھا وہ نہ صرف بالفعل ان سے واقع ہو چکی معاذ اللہ، بلکہ ان کے ساتھ دائمی اور ان کے لیے ضروری بھی ہے ثم معاذ اللہ. ڈاکٹر صاحب کا یہ مخترع اصول شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 18. اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے سبحان الصبوح میں رد امکان کذب کی بحث میں کلام نفسی و لفظی کی باہم نسبت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امکان کذب اس کی، یعنی کس کی؟ کذب کی۔ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے۔ یہ جملہ باری تعالی کی صفت کلام سے متعلق تھا۔ اس جملے سے ڈاکٹر صاحب نے باطل طور پر امکان خطا کو وقوع خطا کا مستلزم ہونے کی ذہنی اختراع پیش کرتے ہوئے اسے اہل سنت کا اصول قرار دیا اور اسے بنیاد بنا کر حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے نہ صرف وقوع خطا کا قول مردود کیا بلکہ مذکورہ عبارت کے ضمن میں اسے دائمی اور ضروری بھی بنا دیا۔ ان کا یہ سب کرنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 19۔ ڈاکٹر صاحب ایک جانب اپنے متنازعہ قول خطا کا بوجہ تحفظ عقیدہ عصمت انبیاء ہونا باصرار بیان کرتے رہے ہیں اور اس پر تاحال قائم بھی ہیں، اور دوسری جانب اجتہاد انبیاء کو غیر انبیاء کے مماثل قرار دیتے ہیں۔ انتہائی اجتہاد میں ایک طرف حق اجتہادی اور دوسری جانب خطا اجتہادی کا لازمی ہونا بیان کرتے ہیں۔ سنیے۔ اور یہ اجتہاد کا اصول سب کے لیے ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام ان کے اجتہادات ہوں یا نیچے کسی کے ہوں، کہ انتہائی اجتہاد جو ہے اس میں ایک طرف حق ہے، وہ حق اجتہادی ہے، دوسری طرف خطا ہے مگر اسے کوئی گناہ نہ سمجھے، وہ خطا اجتہادی ہے۔ تو جب معصوم و غیر معصوم اجتہادی خطا کے ضمن میں مماثل قرار دے دیا تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو قبل حصول مخصص عموم قرآن پر عمل کی وجہ سے خطا پر کہنے سے تحفظ عقیدہ عصمت انبیاء کیسے ہوا؟ کیا یہ ڈاکٹر صاحب نے فریب نہیں دیا؟ اسے کیا کہا جائے؟ سوال نمبر 20۔ عموماً انبیاء کرام علیہم السلام کا اجتہاد تو تنہا انہی کا اجتہاد ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کس دوسرے فرد کو ان کے مقابل حق پر کہہ کر نبی کے اختتام اجتہاد کا خطا پر ہونا متعین کر رہے ہیں؟ سنیے۔ اور یہ اجتہاد کا اصول سب کے لیے ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام ان کے اجتہادات ہوں یا نیچے کسی کے ہوں، کہ انتہائی اجتہاد جو ہے اس میں ایک طرف حق ہے، وہ حق اجتہادی ہے، دوسری طرف خطا ہے مگر اسے کوئی گناہ نہ سمجھے، وہ خطا اجتہادی ہے۔ ان کا ایسا کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 21۔ ڈاکٹر صاحب کے قول خطا کی تغلیط کر کے لا تعلقی کرنے والوں پر طنز کرتے ہوئے پورا کیس سنے بغیر قاضی بننے سے روکتے ہیں۔ سنیے۔ تو یا تو قاضی نہ بنے یا پھر کیس سارا سنے۔ حالانکہ خود قاضی بن کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطا پر ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں، معاذ اللہ، اور اپنے اس فیصلے کے ثواب ہونے پر 26 حضرات سے مزید توثیقی و تصدیقی فیصلہ لے چکے ہیں۔ کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ قضیہ فدق میں قبل حصول مخصص عموم قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے خطا پر ہونے کا فیصلہ کرے اور 26 افراد ڈاکٹر صاحب کے فیصلے کو اپنے مشترکہ فیصلے بعنوان شرعی فیصلہ میں درست قرار دیں؟ ان سب کا
یہ عمل شرعن کیسا ہے؟ سوال نمبر 22، ڈاکٹر صاحب کے صریح بیان سنیے۔ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ کے مطابق ابتداءً خطا پر تھی، نعوذ باللہ، اور نئے فارمولے سنیے۔ اختتام اجتہاد میں اہل سنت کے نزدیک ایک حق پر ہوتا ہے، لیکن دوسرا باطل پہ نہیں ہوتا، دوسرا خطا پہ ہوتا ہے۔ اس دوسرے فارمولے کے مطابق اختتام اجتہاد میں بھی خطا پر ہونا متعین ہوتا ہے۔ ان کا یہ بیانیہ شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 23، ڈاکٹر صاحب قضیہ فدق و قضیہ صفین میں مماثلت بیان کرتے ہوئے قضیہ فدق کے انتہائی اجتہاد میں جانبین کو حق پر جاننے کے لیے جمل و صفین میں جانبین کو انتہائی اجتہاد میں حق پر ماننے سے مشروط کرتے ہیں۔ سنیے کہ فدق کے مسئلے میں ابتدا میں تو دونوں حق پر ہیں، انتہا میں بھی دونوں حق پر ہیں، انتہا میں بھی دونوں حق پر ہیں، تو کسی کی طرف بھی خطا کی نسبت نہ کی جائے۔ پھر اسی اجتہاد میں نہیں، پھر یہ سارے اجتہادات میں بھی کہنا جائز ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو جنگ جمل اور صفین کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا، انہوں نے تو فدق کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ جہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کہو امیر معاویہ بھی حق پر تھے، یعنی اجتہاد کے اختتام میں بھی جمل اور صفین میں ہر ایک اختتام اجتہاد میں بھی حق پر تھا، ہر ایک۔ تو کھلے سینے سے آ جاؤ، ہمیں تو کہیں کوئی کسی طرح انقباض نہیں ہے، یہاں مانو وہاں بھی مانو، یہ اجتہاد بیان کرتے ہوئے بھی ذرا حوصلہ کر لو۔ قضیہ فدق کے اختتام میں حدیث سن کر سر تسلیم خم کر لینے اور جنگ صفین میں جانبین سے صحابہ کی شہادتوں کو مساوی طور پر خطا قرار دینا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 24، ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کے بیان کردہ لفظ خطا کو اپنے قول وقوع خطا کے مماثل قرار دیتے ہیں اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے ترجمہ قرآن میں لفظ خطا کو بعینی ہی نقل کرنے کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے کیا لکھا کہ میری رب میری خطائیں معاف کرے، ساتھ اجتہادی کا لفظ بھی نہیں ہے، تو کیا حضرت بھی بے ادب ہو گئے معاذ اللہ؟ جبکہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایسے تمام متشابہ لفظ جن کی بزبان اردو ترجمانی ممکن نہیں تھی انہیں بعینی ہی نقل کیا ہے، جیسے استوا اور دیگر۔ ڈاکٹر صاحب بار بار اپنی براءت و تصویب کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے غیر ضروری طور پر خطاؤں کا انتساب اور ذکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ طرز عمل شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 25، ڈاکٹر صاحب کا اپنے قول وقوع خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں معاذ اللہ کی تصویب و تائید کے لیے وہ 3 احادیث جن میں لفظ ذنب یا ذنوب معول طور پر ذکر ہے اور لنا کے عموم میں سرکار علیہ السلام نے خود کو بھی شامل فرمایا ہے، اس سے مراد امت مسلمہ ہے۔ ان روایات کو ڈاکٹر صاحب کا پوری طاقت سے اپنے قول خطا کی تصویب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنا۔ جب قربانی جو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی تھی، جب اس پہ چھری چلنے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو قومی، قم امر کا صیغہ جو مذکر کے لیے ہوتا ہے، قومی جو امر کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے، کہ آپ اٹھ کے کھڑی ہوں۔
اور ساتھ جو دوسرا ہے فشہدی کہ آپ حاضر ہو جائیں قربانی کے پاس، موجود پاس کھڑی ہوں، اس کو دیکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا، یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی، اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے کہ اس کا پہلا قطرہ، دوسرا تیسرا چوتھا وہ تو بعد کی بات ہے، یا سارا جب خون نکل جائے یا پھر مزید آگے چمڑا اتارا گیا اور گوشت تیار ہوا، فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، کہ اس قربانی کے جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا، اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں ذنوب آپ کے گزرے ہیں۔ اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان ذنوب کو بخش دے گا۔ یہ پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جو دوسری حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کی طرف کھڑے ہوں، فشہدیہا فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمہا کل ذنب عملتیہ، اس بات کر کے لفظ ذنب کا اور پھر اس کے لحاظ سے مغفرت کا استعمال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس میں فرمایا عملتی ہے، جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے گا، اور پہلی میں فرمایا ما سلافہ، جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں، اس میں بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، یہاں لفظ اِنَّا کا استعمال ہے، مغفرۃ لکل ذنب، اس میں مغفرت ہے ہر گناہ کے لیے۔ یہ گناہ کا لفظ یعنی عام جو ذنب کا لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے عام، یعنی یہاں جو ذنب کا ان کی شان کے لحاظ سے مطلب جو ہے وہ ذکر کیا جائے دلائل کی روشنی میں، تو اس کا ذکر کر کے لفظ ذنب کا ڈاکٹر صاحب کا اپنے قول وقوع خطا کی تصویب کے لیے سندن ضعیف روایات کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے معول الفاظ کو حقیقی معنی میں ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ طرز استدلال و گفتگو نسبت ذنب کے انتصاب کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 26 ڈاکٹر صاحب نے کہا، سنیے۔ یوسیکم میں سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے، سرکار کی امت کا ذکر ہے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ حالانکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے قبل حصول مخصص عموم قرآن پر مقتضائے شریعت کے مطابق عمل کیا۔ مقتضائے شریعت کا مطلب شریعت کے تقاضے کے مطابق، اور اس عمل کے ثواب یعنی صحیح ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی بھی تھا۔ اس مقتضائے شرعی عمل کو غلط کہنا، غلطی کہنا، دلیل قرآن پیش کرنے کو غلطی ہو گئی کہنا شرعاً کیسا ہے؟ ناظرین و سامعین توجہ کیجیے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری اور پیارے نبی ہیں، اور ان کے لیے یہ گواہی کہ ان کی زبان، ان کے ہونٹ اسی وقت ہلتے ہیں جب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، ہر مومن کو ان کے فرمان پر کوئی شبہ نہیں۔ اولاً ڈاکٹر صاحب نے عموم قرآنی پر واجب طور پر عمل کرتے ہوئے مطالبے کو مطالبہ حرام کا تاثر دیا۔ ثانیاً دوم مال فے کو مال زکوٰۃ کے حکم میں شامل کیا۔ ثالثاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور شریعت پر جھوٹ باندھا کہ ان کے نزدیک مال فے اہل بیت کے لیے مال حرام تھا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ بخاری شریف میں خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اعملن فيها بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واضح طور پر حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کوئی اس کا وارث وراثت نہیں۔ اور واضح طور پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیان ہوا، آپ اس کے الفاظ حدیث کے سن چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جیسے نبی پاک کے ظاہری زمانے میں کرتا تھا اسی طرح کروں گا، اس میں آل محمد کا بھی حصہ وہ کھائیں گے، ان کو بھی ملے گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں تھا، اور میں اسی طرح کروں گا۔ اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے مال حرام کا لفظ کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ سوال سنیں، ڈاکٹر صاحب مطالبہ فدق کو نعوذ باللہ مطالبہ لقمہ حرام قرار دیتے ہیں، سنیے۔ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی، سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ سوال نمبر 27، مال فدق نبی کریم نے اپنی آل پاک رضوان اللہ علیہم کے لیے حلال ارشاد فرمایا، اسے ان کے لیے لقمہ حرام کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس مال فدق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے عین مطابق اہل بیت پر صرف کرنے کی قسم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عین فدق کا تصرف ملکیت اور ہے، اور اس مال فدق کا اہل بیت پر خرچ کرنا اور۔ جس پاکیزہ و مقدس مال فدق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا صدیق اکبر اہل بیت پر خرچ فرما رہے ہیں اور اہل بیت قبول فرما رہے ہیں، اسے اہل بیت کے لیے لقمہ حرام قرار دینا کس درجے کی گستاخی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے مال فدق کو اہل پاک رضی اللہ عنہم کے لیے لقمہ حرام قرار دیتے ہوئے کہا، سنیے۔ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی، سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟
سوال نمبر 28، ڈاکٹر صاحب اپنے قول وقوع خطا، معاذ اللہ، خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں، خطا پر تھیں معاذ اللہ، کو عین قرآن و سنت و اصول اہل سنت کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنیے۔ میں اعلان کہنا چاہتا ہوں، سن لیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو میری گفتگو ہے، جس پر ان لوگوں نے شور مچایا، وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اصول اہل سنت کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ کونین رضی اللہ عنہا کے لیے قول وقوع خطا، وہی جو ان کا کہ خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھی، خطا پر تھی معاذ اللہ، کو درست ٹھہرانے کے لیے کل بنی آدم خطاؤن والی روایت پیش کی اور اپنی گفتگو میں صرف انبیاء کرام کا استثناء کر کے واضح طور پر کہا خطا بالمبالغہ، یعنی بہت زیادہ خطا کرنے والے میں سیدہ پاک رضی اللہ عنہا سمیت تمام محفوظین، انہوں نے ان کو شامل کیا، نعوذ باللہ، اور کہا، سنیے، جس مسلک کی سیاستہ میں یہ حدیث ہو کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن، لفظ خطا سے اگر سے استثناء نبیوں کا آگے ہوگا، اس سیاستہ کے پڑھنے والے سنیوں میں کیا ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا اپنے قول وقوع خطا کو عین قرآن و سنت و اصول اہل سنت کے مطابق قرار دینا شرعاً کیسا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب کا کل بنی آدم خطاؤن والی روایت اپنے قول وقوع خطا، وہی ان کا قول، کی تصویب کے ضمن میں پیش کرتے ہوئے صرف انبیاء کرام کا استثناء کرنا اور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر تمام محفوظین کو اس کے عموم میں شامل رکھنا، جبکہ سب جانتے ہیں خطا مبالغہ کا صیغہ ہے، کیا یہ سری بے ادبی و گستاخی نہیں؟ ڈاکٹر صاحب اپنے قول خطا کے دفاع میں ناجائز امر کا ارتکاب کہنے تک کی بے ادبی بے باکی کر گئے، سنیے۔ پیر صاحب نے بھی لفظ خطا کا استعمال کیا تو سوچ کے، حالانکہ جو دلیل والے تھے وہ ناجائز امر کا ارتکاب یہ لفظ بول رہے تھے، ناجائز امر، سیدہ کا نام لکھ کر یہ بات لکھی جا رہی ہے، مطلقاً نہیں، اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں، کس کا؟ کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، اس کو وہ رد کرنا چاہتے ہیں۔ وقوع خطا یعنی وہ جو لفظ تھے پیر صاحب کے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے، اب یہ بات ماضی میں ہے، دعویٰ کیا، اب اس امکان کا مطلب وقوع ہوگا، اب کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھیں، اس کا آگے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 29، سیدہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبہ فدق کے لیے اشارتاً، کنایتاً یا تعریضاً ناجائز امر کا ارتکاب کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 30، قبل حصول مخصص بمقتضائے عموم قرآنی ایسا عمل جس کے ثواب ہونے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع سکوتی بھی ہو، اس عمل کو ناجائز امر کا ارتکاب کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 31، ڈاکٹر صاحب نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے عموم قرآن پر عمل کرنے کے لیے وقوع خطا کا قول کیا، جب ان کا مواخذہ کیا گیا تو تڑپ گئے اور موازنہ کرنے لگے اور کہتے ہیں،
اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ خطا اجتہادی کی نسبت ان کی طرف اگر کی جائے گی تو سجدوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی بیٹا نہیں۔ یہ انداز تقابل شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 32۔ ڈاکٹر صاحب کا سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے قبل حصول مخصص عموم قرآنی و تقاضۂ شریعت کے مطابق مطالبہ فدق، خطا کہنا اور اپنے مواخذے کی صورت میں اپنے قول مردود کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے تقابل کرتے ہوئے یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سنیے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور نسبت خطا کی ہو رہی ہے، مطلقاً خطا۔ ہم نے جب امکان خطا میں آگے خطا اجتہادی کی وضاحت کی تو لوگ بولتے وقت تو مطلقاً تم خطا کہہ رہے تھے، اب تم ساتھ اجتہادی کہہ رہے ہو۔ تو یہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو بیان کرتے ہوئے نسبت خطا کی مطلقاً کر دی، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور رجوع کے مطالبات ہوئے اور دنیا بھر کے علماء و مشائخ نے ان سے اعلان براءت و اظہار بیزاری کیا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اپنے قول مردود کا تقابل کرنے کے بعد خود پر کیے جانے والے اعتراضات کا رخ موڑتے ہوئے کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سنیے۔ تو ہے کسی کی ہستی کہ وہ سرکار کی طرف کوئی نسبت کرے کسی عیب کی، کہ کیوں نسبت کی؟ حالانکہ بولا خطا ہے، مراد خطا اجتہادی ہے، بولا خطا ہے۔ اور مزید یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا خود پر کیے جانے والے اعتراضات کا رخ موڑنے کے لیے سرکار کے فرمان پر اعتراض کرنے کے لیے برانگیختہ کرنا اور یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سنیے۔ تم جو آج ضد لگائے ہوئے ہو کہ رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرو، اگر کائنات کے کسی بندے نے یہ حدیث تمہارے سامنے رکھ دی کہ اب یہاں رجوع کروانا ہے، تو کس کی حیثیت ہے کہ وہ سرکار کے لیے یہ کوئی لفظ بولے؟ المختصر، الزام قول خطا پر خود سے مطالبہ رجوع کے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو بیان آپ نے سنا اور ہوا، اپنے یعنی معاملے کو اس سے جوڑنا اور اپنے قول خطا کے دفاع میں سرکار علیہ السلام کے فرمان کو مثال بنانا اور خود پر اعتراض کرنے والوں کو سرکار پر اعتراض کے لیے ابھارنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 33۔ قبل حصول مخصص عموم قرآن کے مطابق کیا جانے والا مطالبہ فدق، جس کے ثواب ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی بھی ہوا، اس مقتضائے شریعت کی عاملہ یعنی اس پر عمل کرنے والی سیدہ پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو خطا پر کہنے سے رجوع کرنے پر اپنے قول مردود کو سارے دین کا حصہ قرار دینا۔ سنیے۔ آج یہ ان سے کل پوچھا جا سکتا ہے کہ جس بات سے تم رجوع کروا رہے ہو وہ لفظ کیا تم سارے دین سے حذف کرو گے؟ ان کا یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 34۔ قبل حصول مخصص عموم قرآن کے مطابق کیا جانے والا مطالبہ فدق، جس کے ثواب ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی بھی ہوا، اس مقتضائے شریعت کی عمل کرنے والی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو خطا پر کہنے سے رجوع کرنے پر اپنے قول مردود کو فکر قرآنی اور مسئلہ ایمانی قرار دینا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 35۔ ڈاکٹر صاحب نے قضیہ فدق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح سیدہ کونین رضی اللہ عنہ کو بھی حق پر جاننے کو قرآن و سنت سے خیانت و بغاوت قرار دیتے ہوئے کیا کہا؟ سنیے۔
آپ کا سوال حق پر مبنی تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب حق پر مبنی تھا۔ اب یہ بات جو ہے کئی لوگوں نے اپنے خطوط میں بھی لکھی ہے، یہاں تک کہ ہمارے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا جو خط ہے اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب جو ہیں ان کا جو مفہوم ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اگلی مثال کے لحاظ سے جو بعد میں طاہر القادری نے بھی اور انہوں نے بھی دی۔ یہ بظاہر تو یعنی ایک بڑا دل ربا پیغام ہے، مگر حقیقت میں قرآن و سنت سے خیانت بھی ہے اور بغاوت بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 36۔ ڈاکٹر صاحب کا قبل حصول مخصص عموم قرآن و مقتضائے شریعت پر سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے عمل کی وجہ سے خطا پر کہنے کو جائز ٹھہرانے کی دلیل دیتے ہوئے یہ کہنا، اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تب ھذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ یہاں قرآن پاک میں معنوی تعریف کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شرکیہ جملہ کہنے کا بہتان لگایا۔ ڈاکٹر صاحب کا قرآن میں معنوی تحریف کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شرکیہ جملہ کہنے کا بہتان لگانا شرعاً کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا قرآن میں معنوی تحریف کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام شرک لگا کر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو بمقتضائے شریعت عمل کے باوجود خطا پر کہنے کا جواز ٹھہرانا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 37۔ ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق و ترجمان کا یہ بیان سنیے کہ اجتہاد کے مسئلے میں اگر صحابی درست رائے رکھ لے تو نبی کی طرف بھی اجتہادی خطا کی نسبت کر دینا کوئی عیب نہیں، بغیر کسی منصوص امر کے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 38۔ ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق و ترجمان کا یہ بیان سنیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں حضرت مجدد فسانی علیہ الرحمہ نے کتنی دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطا کا قول کیا۔ یہ شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 39۔ ڈاکٹر صاحب کے قول خطا، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے بار بار، اللہ مجھے معاف کرے، کہتے ہیں جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی معاذ اللہ، کی سختی کو طریقہ اعلی حضرت قرار دیتے ہوئے کہنا سنیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ معصوم مننے والی، ایک کتنا سخت عقیدہ گندا ہے، او دا کلا کما کرنے واسطے الفاظ سخت ایسے ہی بولنے تاں جو دے ذہن میں جو ایسا بوٹا لگا ہے جڑا تو خیر دیتا جائے، اے طریقہ ہے آج حضرت فاضل بریلی دا۔ شرعاً کیسا ہے؟ اور کیا رد روافظ کے لیے سیدہ پاک کی توہین، گستاخی، ان کی شان میں سخت الفاظ کو کوئی مسلمان گوارا کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 40۔ کیا بنی اسرائیل کے لیے قرآنی حکم ذبح بقرہ، گائے کو ذبح کرنے کا، نیز ہندوؤں کے رد شرک کے لیے حکم ذبح بقرہ کو ڈاکٹر صاحب کے گستاخانہ قول و انداز بیان، وہی ان کا قول، کہ مماثل ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے حکم ذبح بقرہ رد شرک کے لیے تھا، جیسا کہ مولوی نے کہا۔
کہ گاں ذبح کرنے کی حکمت یہ سی کہ جڑے گوسالا پوجتے نے گائن جڑے پوجتے نے انہوں دے عقیدے دا کلا کما ہوئے پوجنے دے قابل نہیں، یہ تو ذبح کر کے گوشت کھادا جاتا ہے۔ اور ہندوؤں کے مقابل گائے کی قربانی بھی رد شرک کے لیے تھی، مولوی نے کہا۔ اور حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے کول سوال ہویا کہ ہندو جڑے نے وہ گان دے اوتے پابندی لاندے نے، گان قربانی نہیں کرن دیندے۔ آپ نے اس آیت دا استدلال کر کے، آپ نے لمبی باس کر کے آپ نے نچوڑ کڈیا کہ مسلمانوں واسطے ضروری ہے کہ گان دی قربانی دینے دی کوشش کرن، اے شعار اسلام ہے قربانی کرنا۔ تو گان دی قربانی سنت نبوی ہے، سنت صحابہ ہے۔ اگر یہ تو ہندو روک دینے تو مسلمانوں واسطے واجب ہی کوشش کرنا کہ گان دی قربانی دیں۔ وہ گاؤ ماتا آندے نے، گان دا پیشاب پیندے نے، ان پوجدے نے، لہذا انہوں دے سامنے ذبح کرو، گوشت دا کھاؤ، انہوں دے عقیدے دی مکمل نفی کیتی جاوے۔ ان دونوں مثالوں میں گائے کے ذبح کرنے کو کس کے لیے مثال بنایا جا رہا ہے اور ایسی مثالیں دینا شرعاً کیسا ہے؟ سوال نمبر 41۔ مولوی صاحب نے ڈاکٹر کے قول خطا، وہی قول کے بارے میں کہا، سنیے۔ یہ عقیدہ پوری امت اسلامیہ دا، پوری ملت اسلامیہ دا یہ عقیدہ جی دی ترجمانی ڈاکٹر صاحب نے کی، اور انہوں نے مشن نال چلنا اور انہوں دا ساتھ اس دے اندر دینا، یہ ایسا ہے کہ جڑا صحابہ دا حضور علیہ السلام دے دین اتے چلنا ہے۔ اس واسطے اس موقف دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں ثابت قدم رکھے تو مخالفت ہوندی ہے کہ جی مخالفت نہیں ہوئی۔ عظیم ہستی سب تو حضور علیہ السلام دی کنے تنگ ہوئے نے، مکہ شریف چھٹ کے مدینے گئے نے۔ ڈاکٹر صاحب کے قول خطا، وہی قول کو پوری امت کے عقیدے کی ترجمانی اور ڈاکٹر کا ساتھ دینا، صحابہ کے حضور کے دین پر چلنے جیسا قرار دینا، اور اس قول کی وجہ ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کی مثال کے طور پر کفار مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو پیش کرنا، یہ سب شرعاً کیسا ہے؟ شرعی فیصلے کے نام پر ڈاکٹر صاحب کے قول خطا کو جواز فراہم کرتے ہوئے اسے درست قرار دیا گیا اور واضح طور پر لکھ دیا گیا کہ سیدات نساء اہل الجنہ و سیدات نساء العالمین بدعۃ الرسول، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ بولا، سنیے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدۃ نساء العالمین بدعۃ الرسول، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد نے ایک جملہ بولا، اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ اس ایک جملے کی تلاش میں ڈاکٹر صاحب کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا اور مبینہ طور پر 2.5 سال کی محنت و غور و خوض اور ایک لفظ کو بہت چالاکی سے مرتب کرنے کے بعد یہ عبارت جو انہوں نے سنائی ترتیب پا سکی، اور اسے عام کرنے کے لیے ایک تقریب بعنوان بنام شرعی فیصلہ منعقد کی گئی، جس میں ابتداً ڈاکٹر صاحب نے اپنے قول خطا کی تعویلات و توضیحات پیش کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اس کے ثواب و حق ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا، سنیے۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطا اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو
محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ یعنی سب سے پہلے یہ وضاحت کی کہ موصوف سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، سرزد ہی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسروں پر بددیانتی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ عوام میں جو لفظ وائرل ہوئے ان میں ما قبل اور ما بعد سے کاٹ کر وائرل کیا گیا۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ما قبل اور ما بعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا۔ اس کے بعد ان کلمات کو واپس لینے کا اعلان ان الفاظ میں کیا، سنیے۔ چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ کلمات جنہیں ڈاکٹر صاحب گفتگو کے آغاز ہی میں وضاحت کے ساتھ صحیح، درست، صواب کہہ چکے، انہیں صرف واپس لیا، جیسا کہ حفظ الایمان کی عبارت کے موقف پر قائم رہتے ہوئے تھانہ بھون کے سب سے بڑے تھانوی نے تغییر العنوان میں صرف مجبوراً الفاظ بدلنے کا اعلان کیا، اور وہ بھی علماء کے کہنے پر۔ نہ تھانوی نے نہ ہی ڈاکٹر صاحب نے، دونوں نے اپنے جملے غلط نہیں جانے، اپنا موقف غلط نہیں مانا، توبہ نہیں کی، شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اعتراف غلطی کا نہیں کیا، نہ ہی کسی قسم کا افسوس کیا، صرف فرمائش عوامی کہہ لیں یا ان افراد کی، اس پر لفظ واپس لے لیے، وہ چیز اپنی جگہ برقرار رہی، یعنی جو اعتراض تھا وہ برقرار رہا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو غلطی نہیں مانا۔ اس کے بعد اپنے موقع پر ثبات و قیام کی پختگی کو مزید ظاہر کرتے ہوئے پیغام دیتے ہیں کہ اب وقوع خطا کی تفصیل کے بجائے اجمالی جواب دیا جائے، جس میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر اور مصیب ہونے کا اعلان ہو، اور سیدہ پاک کے لیے معصوم نہیں ہے البتہ یقیناً محفوظ ہیں کہہ کر سابقہ موقف جو ان کا وقوع خطا پر تھا اس پہ استقامت رکھی، چنانچہ کہتے ہیں، سنیے۔ روافظ کے چوتھے دعوے کا جواب میں نے اب اجمالی کر دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں، البتہ یقیناً محفوظ ہیں، اور مسئلہ فدق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور مصیب ہیں، معاذ اللہ ہرگز غاصب نہیں ہیں۔ غور فرمائیں، یہ جو آپ نے جملے سنے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ پاک کو حق پر یا مصیب نہیں کہا، کیونکہ یہ تاحال سابقہ اپنے موقع پر قائم ہے، جیسا کہ بار بار وضاحتیں دیتے آئے ہیں، انہوں نے موقف نہیں بدلا، صرف الفاظ کہا ہے کہ وہ واپس لیے ہیں مگر ان کو غلط نہیں جانا۔ اس کے بعد ان تمام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنے فیصلے میں ان کے اس جملے کو بے ادبی سے پاک قرار دیا اور ان کو کلین چٹ دی، پھر ان 26 شخصیات کی تائید و تصدیق یافتہ فیصلہ سنایا کہ ڈاکٹر صاحب کا وہ جملہ
جو بار بار آپ سنتے ہیں کہ وہ درست اور ٹھیک تھا اور واضح طور پر اپنا شرعی فیصلہ کہہ کر بیان کر دیا کہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ چنانچہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں، سنیے۔ الرسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد نے ایک جملہ بولا، اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ چونکہ ان تمام حضرات کے نزدیک ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ قضیہ فدق درست تھا، صحیح تھا، صواب تھا، اور ان کے نزدیک شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی تھی ہی نہیں، لہذا توبہ یا رجوع کیسے کرواتے اور کس چیز سے کرواتے؟ یہی وجہ ہے کہ اس پورے پروگرام کو شرعی فیصلہ قرار دے دیا گیا۔ ایک بار بھی توبہ کا لفظ نہیں، رجوع کا لفظ نہیں، اعتراف کا لفظ نہیں، شرمندگی نہیں۔ البتہ عوامی دباؤ کی بنیاد پر وہ جو فیصلہ ساز تھے ان کے مشورے سے ڈاکٹر صاحب کا سابقہ فیصلہ قائم رکھتے ہوئے فیصلے میں کہے گئے جملے تبدیل کیے گئے کہ یہی وجہ ہے فیصلہ ساز کمیٹی نے سیدہ پاک کو حضرت ابو بکر کی طرح حق پر ہونے کا بیان نہیں دیا، اور نہ ہی ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ خطا پر نہیں تھی، یعنی اس سے بری نہیں کیا، اس کا قول نہیں کیا، بلکہ اپنے فیصلے میں ڈاکٹر کے فیصلے کو باقی رکھتے ہوئے عوام کی تسلی کے لیے صرف فیصلہ میں بیان کردہ جملہ واپس لینے پر اکتفا کیا گیا۔ چنانچہ اس فیصلے میں صرف جملہ واپس لے کر دوسرے جملے سے بدل دیا گیا، اس طور پر کہ معنی و مفہوم وہی پہلے والا سابقہ قائم بھی رہے، باقی بھی رہے۔ چنانچہ مفتی صاحب اس فیصلے کے بارے میں جو فرماتے ہیں، سنیے۔ لیکن مسئلہ کی حساسیت کے پیش نظر اہل سنت و جماعت میں ایک اضطراب پیدا ہوا اور فی ما بین المسلک ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی۔ بعض اکابر اہل سنت ایک عرصے سے خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اہل سنت و جماعت کو اس ابتلا سے نکالنے کے لیے کوشاں تھے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مساعی جمیلہ کو مأجور و مشکور فرمایا اور مندرجہ بالا تحریر کے ذریعے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے اس جملے کو مکمل طور پر واپس لے لیا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا سے بھی بصمیم قلب معافی کے خواستگار ہوئے ہیں۔ یہ ان کی حق پسندی کی دلیل ہے، ہم اس پر ان کی تحسین کرتے ہیں اور اپنے سمیت سب کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے اس وضاحتی اور سابقہ موقف کے مطابق دیے گئے بیان کو اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے مطابق قرار دیا اور تحکم کے ساتھ نتیجہ سناتے ہوئے کہتے ہیں، سنیے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ کون سے مسلمات؟ سوال تو بنتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ قضیہ فتق کے جج ہیں یا سیدہ پاک کے لیے آپ کو جج بنایا گیا؟ کس نے بنایا؟
کیسے فیصلہ سنا رہے ہیں؟ سوال تو بنتے ہیں۔ سوال نمبر 42، ان 26 حضرات کا ڈاکٹر صاحب کے قضیہ فدق کے سابق فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے شرعی فیصلہ کے نام پر یہ بیان دینا، اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، یہ کن مسلمات کے مطابق ہے؟ اور سیدہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے قبل حصول مخصص عموم قرآنی پر بمقتضائے شریعت عمل کی بنیاد پر انہیں مسلمات اہل سنت کے مطابق خطا پر کہنا یا ماننا شرعاً کیسا ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین سے کہوں گا، ڈاکٹر صاحب کے پورے بیان میں کہیں توبہ کا لفظ نہیں ہے، اور ہوتا بھی کیوں؟ اور یہ 26 حضرات ان سابقہ فیصلے کو درست اور ٹھیک سمجھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس فیصلے کے درست ہونے کی وضاحت میں وہ کہتے رہے، توجیحات پیش کرتے رہے۔ ہاں البتہ جملے کی قطع و برید کا الزام لگا کر سامع و قاری کی کج فہمی اور غلط فہمی کی بنیاد پر سابقہ فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس کے جملے کی تبدیلی کا اعلان کیا۔ سارے سننے والے صحیح سمجھ نہیں رکھتے، عبارت فہمی نہیں رکھتے، کچھ نہیں سمجھتے، ڈاکٹر صاحب ہی سمجھتے ہیں کیونکہ الزام انہی پہ رکھا۔ اب سامع و قاری کے غلط تاثر اور ان کی غلط فہمی قرار دے کر مشروط طور پر معافی کے خواستگار ہو رہے ہیں، جبکہ 26 حضرات کی جیوری نے تو انہیں کلین چٹ دے دی۔ قضیہ فدق کا فیصلہ کرنے والے قاضی ڈاکٹر کا یہ فیصلہ، وہی جملہ ان کا، معاذ اللہ، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، ٹھیک تھا، درست تھا، شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی تھی ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے لکھا اور سنایا بھی۔ سن لیجئے۔ الرسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد نے ایک جملہ بولا، اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، اور یوں یہ 26 حضرات بھی ڈاکٹر صاحب کے فیصلے کے حامی اور مؤید ہو گئے، اور دوسرے لفظوں میں کہوں ان کے پیروکار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس نہ شرمندگی کی مجلس تھی، نہ توبہ کی، نہ تجدید ایمان کی، بلکہ باہمی ستائش، تحسین باہمی پر مشتمل تھی، اور ان سب نے مل کر ایک متفقہ فیصلہ دیا جس کے مطابق سیدہ پاک سلام اللہ علیہا معاذ اللہ خطا پر تھی، اور ڈاکٹر صاحب کا جملہ درست اور ثواب، سواد سے ثواب یعنی صحیح، اور اس میں کوئی شرعی بے ادبی تھی ہی نہیں، اور یہ اس جیوری کا فیصلہ ہے، لہذا اس تقریب کو شرعی فیصلے کا نام دے دیا۔ سوال نمبر 43، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے قبل حصول مخصص عموم قرآنی پر بمقتضائے شریعت عمل کو برسر منبر خطا پر کہنا اور اس پر ڈٹے رہنا، اور وقوع خطا کے موقف کو دین سمجھنا، عقیدہ بتانا، اسلام کا تحفظ کہنا، کیا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اور سرکار دو عالم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا نہیں، اور سیدہ پاک رضی اللہ عنہا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا شرعاً کیسا ہے؟ اگر آپ نے مجھ سے میرے خطبات میں سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب، اس کی مذمت میں پوری سورت ہے قرآن میں، اس کی بیٹی سبیعہ، بعضوں نے نام درہ لکھا ہے، رضی اللہ عنہ، مسلمان ہو گئی، صحابیہ ہو گئی، کسی نے تنزن
ان کو جہنم کے ایندھن کی بیٹی کہہ کر پکارا۔ قرآن میں ہے، ابو لہب کا جہنم کا ایندھن ہونا قرآن میں ہے۔ کسی نے ان کو اس طرح پکارا، وہ بارگاہ رسالت میں آ گئی روتی ہوئی، حضور میں تو مسلمان ہو گئی، آپ کی غلام ہو گئی، مجھے اس طرح کہا گیا ہے۔ میرے آقا کریم کو جلال آ گیا، منبر پر رونق افروز ہوئے اور کیا فرمایا، کون ہے جو میری قرابت کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتا ہے؟ ان کو جو کہا گیا وہ لفظ قرآن میں تھے، مگر اس طرح کہنا بھی نبی پاک نے گوارا نہیں کیا۔ کس کے لیے؟ چچا زاد بہن کے لیے، جو مسلمان ہو گئی، صحابیہ ہو گئی۔ یہاں جسے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے، جس کی اذیت کو اپنی اذیت فرمائے، اس کے لیے یہ کہنا اور کہا جائے کہ اس میں کوئی شرعی بے ادبی ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، الحذر الحذر۔ سوال نمبر 44، کیا کوئی مسلمان قضیہ فدق میں سیدہ کونین رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قول وقوع خطا کو شرعی بے ادبی سے مبرہ قرار دے کر جائز ٹھہرا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ قضیہ فدق پر فیصلہ یا نتیجہ سنائے اور بعنوان شرعی فیصلہ مطالبہ فدق کو فعل خطا کہنے کو جائز ٹھہرائے؟ کیا وہ تمام 26 حضرات جنہوں نے یہ فیصلے پہ دستخط کیے ہیں اور جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کلین چٹ دیتے ہوئے یہ کہا اور لکھا، سنیے۔ الرسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد نے ایک جملہ بولا، اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، یعنی ان حضرات کا فیصلہ ہے کہ سیدہ کائنات کے لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا معاذ اللہ کہ خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی غلطی ہو گئی، معاذ اللہ، شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ درست اور جائز بات ہے، نعوذ باللہ۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار انہیں کس نے دیا ہے؟ اور سیدہ کونین رضی اللہ عنہا کے بارے میں معاذ اللہ کہنا خطا پر تھی، انہیں کس نے قضیہ فدق کے فیصلے کے لیے قاضی یا جج مقرر کیا ہے؟ اور کیا ان کا یہ بیان سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اور ان کے والد ماجد ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث ایذا نہیں ہے؟ اور ان مبارک و مقدس ہستیوں کو ایسا فیصلہ کر کے ایذا نہیں پہنچائی گئی؟ جن حضرات نے ڈاکٹر صاحب کے جملے کو جائز اور درست ٹھہرایا اور ان کی متعدد مزید بے باکیاں اور بے ادبیاں بھی وہ ان کو بھی کلین چٹ دے دی، شرعاً ان لوگوں پر کیا حکم لگتا ہے؟ سوال نمبر 45، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں، 3 فرزند اور 4 شہزادیاں۔ سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ وہ نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مفتی قمر سعید صاحب فیصل آبادی آغاز ہی سے ڈاکٹر صاحب لاہوری کے ہم نوا ہیں اور ان کے موقف کی حمایت میں منعقدہ کتنے اجلاسات اور محافل میں شریک ہوتے رہے۔ ایسے ہی ایک پروگرام میں ڈاکٹر صاحب لاہوری کے ادارے میں ان کے برابر بیٹھ کر مفتی قمر سعید صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو زہرا کہنے اور صرف سیدہ زہرا پاک کو جگر کا ٹکڑا کہنے پر تنقید کرتے ہوئے جو فرمایا
وہ سنیے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی یہ کوشش کی جاتی ہے ذکر کرنے کی، آج سنیوں کے سٹیجوں پر بھی نعت خوان یا اس طرح کے جو خطیب قسم کے لوگ ہیں وہ زہرا کے بابا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتون جنت کے والد ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زہرا کے بابا اس کو عربی میں بولیں تو کیا ہوگا؟ ابو زہرا۔ تو حضور کو ابو القاسم سے ابو زہرا کیوں بنا دیا؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بس حضور کی صاحبزادی صرف زہرا ہیں، طیبہ طاہرہ ہیں، جبکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 اور بھی صاحبزادیاں ہیں۔ اگر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں تو کیا باقی صاحبزادیاں جسم کا ٹکڑا نہیں ہے؟ کبھی ان کا نام تک بھی نہ لینا، عوام کو یہ تک نہ بتانا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ صرف حضور کی ایک صاحبزادی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پسند تھا وہ کیا تھی کنیت؟ اور آج کل سٹیجوں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ زہرا کے بابا، زہرا کے بابا۔ تو یہ عربی میں اگر اس کو بولا جائے تو کیا بنے گا؟ ابو زہرا۔ تو حضور کو پسند کنیت جو ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو زہرا۔ کیوں؟ اس لیے اب وہ 3 شہزادیاں، ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر ذکر ان کا بھی کیا جائے تو 2 شہزادیاں وہ ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج ہیں۔ اب اگر ان 2 شہزادیوں کا یا ان 3 شہزادیوں کا ذکر کیا جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ثابت ہوں گے۔ اس لیے نہ ازواج مطہرات کا ذکر کرو، نہ حضور کی صاحبزادیوں کا ذکر کرو، بس ایک زہرا حضور کے جگر کا ٹکڑا، یقیناً ٹکڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کے شہزادے، حضور کی تمام شہزادیاں وہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ بے شک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اپنی بہنوں سے ہی زیادہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک شخصیت کے افضل ہونے سے مفضول کی نفی تو نہیں ہوتی۔ اگر سارے نبیوں میں حضور سب سے افضل ہیں تو کیا باقی سارے نبیوں کا انکار ہوگا؟ کہ اگر وہ بھی نبی ہوتے تو حضور کی شان کے برابر ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، سب سے زیادہ شان والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ بھی بیٹے ہوتے تو پھر حضرت یوسف کے برابر ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اولاد میں یا کسی کو فضیلت عطا فرما دینا تو اس سے دوسروں کی نفی نہیں، یعنی یہ ہے وہ رافضیت جو اہل سنت کے سٹیج پہ آ چکی ہے۔ کوئی مسلمان ایسی بات سوچ بھی سکتا ہے؟ ان کا یہ بیان اور ان کے اس بیان پر ساتھ بیٹھے ڈاکٹر صاحب لاہوری کا مسلسل تائید کرتے رہنا شرعاً کیسا ہے؟ ناظرین و سامعین، یہ 45 سوال آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ علماء بھی توجہ فرمائیں اور جو لوگ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں شوق سے کہیں، مگر ان سوالات کو تو بتا دیں۔ اگر کوئی سوال غلط ہے علمی طور پر جواب دے دیں۔ ہمارا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ ایمان کا مسئلہ سمجھ کر، اہمیت سمجھ کر آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ صرف کلپ بناتے ہیں،
کلپ نہیں بنائے، پہلے دن سے علمی تحقیقی دلائل کے ساتھ سب کچھ پیش کیا۔ شہزادہ محدث اعظم حضرت علامہ پیر قاضی فضل رسول حیدر صاحب وصال فرما گئے، مگر انہوں نے بھی جو موقف میرا تھا اس کی تائید کی۔ جانشین امام اہل سنت غزالی دوران حضرت علامہ پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی نے تائید کی۔ ہزاروں بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے ڈاکٹر صاحب کے اس ایک جملے سے بھی اور اس کی وضاحتوں میں کیے گئے اور کتنی گستاخیوں پر کھلم کھلا اظہار بیزاری کیا، ان سب کے دل چھلنی ہوئے، اور آج بھی وہ اسی موقف پر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بہت سی باتیں شرعی گرفت والی ہے جس پر توبہ اور رجوع ضروری ہے۔ میں مشائخ میں نام لوں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، مدینہ منورہ میں سب کے نام لوں تو پوری فہرست بن جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ کبار علماء جن کو ہم بڑے اکابر کہتے ہیں، اور اب بھی میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہر سچا مسلمان اسی موقف پر ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ شرعی بے ادبی اور گستاخی ہے، بغیر خوف تردید کے ہر مسلمان۔ آپ کے سامنے یہ سوال اس لیے پڑھ کے سنا، یہ پوری تحریر ہے 176 صفحات کی، پیجز پہ موجود ہے۔ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب نے 152 صفحات سنائے بھی ہیں، تحریر بھی کیے ہیں، فیصلہ سازوں کو روبرو دلائل سنائے بھی ہیں اور تحریر بھی کی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا عبد المجید سعیدی صاحب، میرے استاد بھائی کہہ لیں آپ، بڑے مشہور پنجاب میں، ان کی کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں اور تحریریں موجود ہیں، اور پھر مناظرے کے کتنے چیلنج روبرو نہیں آئے۔ میں نے شروع میں جب یہ ان کی آئی تھی بات، 4 مہینے میں نے صرف 15 منٹ مانگے تھے، ٹیلی فون بھی کیے تھے، مجھ سے 15 منٹ ملنے کو راضی نہیں ہوئے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے جتنی گالیاں دینی ہیں دیں، میرے خلاف جتنے کلپ بنانے ہیں بنائیں۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے کل بھی ڈاکٹر صاحب کے لفظ گوارا نہیں تھے، آج بھی گوارا نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اسی موقف پر ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے لیے جو کہا وہ شرعی بے ادبی ہے، قابل مواخذہ ہے، اور اس کے سوا بھی بہت سے ان کے جملے ہیں۔ وہ رجوع نہیں کرتے، ان کا مسئلہ، ان کا نصیب۔ الحمدللہ ہمیں ہمارا موقف مبارک، ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے کل بھی یہی موقف رکھتے تھے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج بھی یہی موقف آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہیں۔ علماء اہل سنت توجہ دیں، اس پر غور کریں، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سب کو دعوت حق دیتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کروڑوں سلام میرے نبی پاک پر، ان کے اصحاب پر، ان کی اولاد پر، اور خاص طور پر سیدہ پاک پر۔